اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ بڑی وہ جن کو میں کہتا ہوں کہ قرآن ریپیٹڈ شارٹ ورسز، اگر آپ میرے بیانات دیکھیں یوٹیوب میں 17 بیانات ہیں اس پہ کہ جو مختصر جو ریپیٹ ہونے والی بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں ان کی کتنی اہمیت ہے۔ ان میں سے ایک یہ آیت ہے جو میں آج ابھی پڑھنے لگا ہوں، تو کوئی 350 کے لگ بھگ ایسی آیات جو شارٹ ہیں، ایسی چند لفظوں میں ہے مگر ان کے مفہوم میں بہت گہرائی ہے۔ تو ان میں سے ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پہ کہتا ہے، فرماتا ہے کہ وہ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے، وہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے اور کن لوگوں سے وہ نفرت کرتا ہے یا جن کو وہ پسند نہیں کرتا۔ تو یہ مختلف صورتوں میں مختلف جگہ اس کے کانٹیکسٹ مضمون کے حساب سے تو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ بتایا۔ انشاءاللہ بعد کے مضامین میں وہ سب بیان ہوگا کہ کن کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اور کن کو ناپسند کرتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے۔ تو یہ آج کی آیت جو ہے سورہ بقرہ کی 222 آیت کا آخری حصہ ہے۔ جیسے میں نے اپنے بیانات جو ہیں قرآن ریپیٹڈ شارٹ ورسز میں بتایا تھا کہ یہ جو ہے آیت کا حصہ ہے عموماً، یا عموماً آخر پہ آتا ہے، یہاں پہ بھی آخر پہ ہے، کسی جگہ آیت کے درمیان میں آتا ہے، تو کسی جگہ یہ خود آیت ہی ہے چند 4-5 لفظوں میں، مگر یہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا ان اللہ یحب التوابین، یہ میں نشان کے ساتھ بتاتا ہوں، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے ستھروں کو، یعنی جو اپنے جسم کو صاف رکھتے ہیں اور اپنی جو روح ہے اور ذہن ہے تو اس کو بھی برے خیالات سے پاک رکھتے ہیں، شیطانی خیالات سے پاک رکھتے ہیں، گناہوں کے خیالات سے وہ پاک رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے، یعنی کتنی اہمیت ہے توبہ کرنے والوں کی اور توبہ کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرنے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ گناہ بھی کرتے ہیں پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ واپس آ جاؤ، میرے راستے پہ آ جاؤ تو میں آپ سے محبت کروں گا۔ تو بہت عمدہ یہ آیات ہیں اور ہمارے لیے بڑی ایک اللہ تعالیٰ نے راستہ دیا ہے بہت اچھا کہ گناہ کر کے بھی واپس ہم لوٹ سکتے ہیں سیدھے راستے پہ، صحیح راستے پہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، توبہ بے حد بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، بلکہ میں تو کہتا ہوں سب سے بڑی نعمت ہی یہی ہے کہ گناہ کر کے بھی جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ چھوڑا کہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی، مگر اس کی شرائط ہیں، ایسے نہیں صرف بیٹھ کے کہہ دو میں نے توبہ کی۔ توبہ کی شرائط ہیں۔ توبہ میں سب سے پہلی یہ ہے کہ آپ کو دلی رنج ہو، آپ شرمندہ ہوں اپنے کیے پہ، اور پھر استغفار معافی مانگیں اور پھر توبہ کریں۔ مطلب یہ ہے توبہ کا کہ پھر واپس نہیں پلٹنا، اصلاح کرنی اپنی، ان کو چھوڑنا ہے جو جن باتوں پہ آپ نے گناہ کیے تھے، تو ان گناہوں کے آپ نے چھوڑنا ہے، تبھی توبہ ہے، اور اس کے بعد اس کو دہرانا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کی توفیق مانگتے رہنا ہے۔ تو یہ ہے توبہ، مختلف آیات میں اس کی تفسیر آئے گی، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کر دیں میرا چینل، کیونکہ یہ توبہ اور استغفار کے متعلق کافی اور مضامین آئیں گے۔ آج غالباً یہ تیسرا بیان ہے، تو اس کے بعد 10-12 اور بیان آئیں گے، تو آپ سبسکرائب کریں، اپنے تمام جاننے والوں کو یہ جو ویڈیو ہے یہ فارورڈ کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھائیں، وہ بھی سبسکرائب کریں۔ تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے توبہ کرنے کی، اور ایسی توبہ اور صاف رہنے کی، جسمانی طور پہ بھی روحانی طور پہ بھی صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ستھرائی کی توفیق عطا فرمائے مجھے، میری اولاد، آپ کی اولاد، اور تمام سننے والوں کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے، ہمیشہ توبہ کی توفیق، توبہ کرتے رہیں اور توبہ کی توفیق، اور توبہ پہ قائم رہنا پھر بڑا مشکل ہوتا ہے، توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔
اللہ تعالیٰ توفیق دے گا جن کو، وہی توبہ کریں گے، جن کو توفیق دے گا وہ توبہ پہ قائم رہیں تو وہی توبہ پہ قائم رہیں گے، اور جن کو توفیق دے گا وہ اپنی جسمانی اور روحانی طہارت اور شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو پاک رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو وما علینا الا البلاغ، مبشر محمد شاہ، السلام۔